ہر لمحہ کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آنکھوں کا نور ہے اور دلوں کا سرور ہے۔ آپ کے ذکر خیر سے عشاق کے دل اطمینان پاتے ہیں اور لذت عشق محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف حضور کا ذکر کیا کرتے تھے اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم جب ذکر رسول کیا کرتے تھے تو عشق رسول کی وجہ سے بےتاب ہونے لگتے تھے، رونے لگ جاتے تھے۔ فاروق اعظم جب بھی حضور کا ذکر کرتے تھے رونے لگ جاتے اور فرماتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نکھرے نکھرے چہرے والے ہیں، مہکتی خوشبو والے ہیں، حسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکرم تھے، اولین و آخرین میں آپ کی کوئی مثل نہیں تھی۔ یعنی صحابہ حضور کا تعریفیں کر کر کے خوش ہوتے رہتے تھے، ساتھ رو رو کے تعریفیں کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی جب بھی حدیث نبی پڑھتے حاضرین کو چپ کروا دیتے کہ وہ کوئی بولے نہ، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سناتے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حالانکہ وہاں حضور خود تو نہیں بیٹھے لیکن میں حضور کی بات کرنے لگا ہوں اس لیے چپ ہو کے بیٹھنا، کوئی آواز اونچی نہ کرے، کیونکہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اب کس کی مجال تھی کہ گفتگو کرتا؟ مزید فرماتے تھے کہ حدیث نبوی سنتے وقت اسی طرح خاموش رہنا واجب ہے جس طرح خود حضور کی مبارک زبان سے سنتے وقت خاموش رہنا واجب تھا۔ یعنی حضور کی جب بات ہو رہی ہو اب بیچ میں کوئی مت بولے، اسی طرح واجب ہے، آپ فرماتے ہیں جس طرح حضور خود موجود ہوں اور اپنی بات بیان کر رہے ہوں، اسی طرح جب حضور کی حدیث بیان ہو خاموش رہنا واجب ہے، معاشر اور شرابہ کرنا منع ہے، کچھ بولنا منع ہے۔ حضرت امام مالک کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شروع ہوتا آپ کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا، رنگ متغیر ہو جاتا، اور حضور کی تعظیم کے لیے، ذکر مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے آپ جھک جاتے تھے۔ درس حدیث میں تعظیم کا یہ عالم ہوتا تھا کہ عمدہ لباس زیب تن فرما کر آپ مسند پر بڑی عاجزی کے ساتھ تشریف فرما ہوتے اور درس کے درمیان آپ پہلو بدلتے نہیں تھے، تھک جاتے تھے لیکن اپنی سائڈ چینج نہیں کرتے تھے حدیث پاک کی تعظیم کی وجہ سے۔ اسی طرح مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ علم نشرح کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے جب نام نامی اسم محمد لینا چاہا تو ادب کا یہ عالم نظر آیا کہ 7 بڑے صفحات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات ذکر کر دیے۔ صرف نام محمد آیا، تفسیر لکھ رہے تھے قرآن پاک کی، صرف لکھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا بھی کافی تھا، لیکن جیسے ہی نام نامی اسم محمد لینا چاہا کہ میں حضور کا نام لینا چاہ رہا ہوں، میں نے محمد نام لینا ہے، تو اس نام کے ساتھ پھر القابات، جیسے ہمارے یہاں بھی نا ہم جب کسی کو رسپیکٹ دینا چاہیں، جیسے دین کے حوالے سے کسی اسٹیج پہ بلانا چاہیں تو بعض کر وہ ایسے سے القابات بھی لگا دیتے ہیں جو اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے، حضرت علامہ مولانا فلاں فلاں فخر فلاں تو خطیب فلاں تو خطیب پاکستان، تو اتنی لمبی چوڑی لائن کہ جتنا اس کو زیادہ رسپیکٹ دینے اتنے ہی وہ 7 القابات بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیاوی محفلوں میں یا اسٹیجوں میں بھی اسی طرح ہی بہت سارے اس کے نام کے ساتھ القابات لگاتے پھر جا کے اس بندے کا نام لیا جاتا ہے ایک رسپیکٹ کے طور پہ۔ تو جب انہوں نے اس میں محمد لینا چاہے کہ اب حضور کا ذکر آنے والا ہے، انہوں نے القابات شروع کیے، لکھتے 7 صفحے صرف القابات سے بھر دیے۔ اب 7 صفحوں پہ حساب لگا لے کتنے بنتے ہوں گے، وہ ان کی کاؤنٹنگ کریں۔ 7 صفحات ذکر کرنے کے بعد بھی جب نام نامی اس میں گرامی لیا تو پھر بھی یہ فرمایا، ابھی تک میری بات کہتے ہیں مکمل نہیں ہوئی ہے، نامکمل ہے، میں نے اتنے القابات 7 صفحے لکھ کے بھی پھر بھی کہتے ہیں کہ در بند عام باش کے مضمون نہ ماندہ است 100 سال می دوا سخن از زلف یار گفت، کہتے ہیں کہ اس خیال میں نہ رہنا کہ مضمون ختم ہو گیا، کہ 7 صفحے ختم ہو گئے، حضور کے القابات کرتے کرتے مضمون ختم ہو گیا، اگر میں چاہوں 100 سال تک صرف زلف یار کی باتیں کرتا رہا، 100 سال تک حضور کی ایک زلف کی باتیں ہی کرتا رہو، 100 سال گزر جائیں تو یہ نہ سمجھنا کہ 7 صفحے لکھ کے بڑا کمال کر دیا اور القابات حضور کے ختم ہو گئے۔ القابات تو دور کی بات ہے، زلف یار کی بات ہی 100 سال تک لگا رہوں تو ختم نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث مبارکہ بیان کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ کھڑے ہو کے درس حدیث دیتے تھے، بغیر وضو احادیث کریمہ نہ چھوتے تھے،
اور نہ پڑھایا کرتے۔ حدیث کی ترجمانی فرماتے ہوئے کوئی شخص درمیان میں اگر بات کاٹنے کی کوشش کرتا تو ناراضی کے اظہار میں چہرہ مبارکہ کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ درس حدیث دیتے وقت آپ کی وارفتگی کا عالم دیدنی ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سچا اور مخلص عاشق رسول بنائے۔ یہ عاشقوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چیز کہاں لکھی ہے، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، اس کا ثبوت دو۔ عاشقوں کا اپنا انداز ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ ہم حضور کے مختلف خصوصیات، خصائص روزانہ کچھ نہ کچھ سنتے ہی ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ عنہ